17 رمضان المبارک کو اس طرح بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا، تو لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، لاڈلی، محبوبہ بیوی تھیں، سب سے زیادہ پیاری بیوی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ احزاب 21واں پارہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں وہ مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ افضل ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی ہم سب کی جانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے قربان۔ اس آیت کا ایک یہ مطلب ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں اس کے ساتھ کیوں جوڑا اس بات کو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں اُمَّهَاتُهُمْ، وہ اس امت کی مائیں ہیں، کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہماری جانوں سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح ازواجہ امہاتہم ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی ناموس، ازواج کی عزت بھی ہماری جانوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو ایک چیز جب ہماری جانوں سے بھی زیادہ افضل ہے تو پھر اس کا تذکرہ کرنا تو خیر ہی خیر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل ہیں، ان کی زندگی اتنی بابرکت ہے کہ چند یہ چھوٹی سی جو ملاقات ہوتی ہے اس میں ان کو پورا بیان تو کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارے دلوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ پیدا ہو اور بڑھ جائے، پہلے سے بھی کیا ہو جائے بھائی، بڑھ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ تھا، عائشہ بنت ابو بکر کے نام سے مشہور ہیں۔ اصل نام تھا عائشہ بنت عبداللہ، اصل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور ابو بکر ان کے کیا ہے بھائی، آگے کنیت ہے، لقب ہے، لقب ان کا صدیق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی، رضی اللہ عنہا کا لقب بھی کیا ہے بھائی، صدیقہ ہے۔ تو صدیقہ بنت صدیق یعنی سچے کی سچی بیٹی۔ اور یہ لقب کیسے ملا بھائی، صدیقہ لقب کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت میں قرآن کریم میں 10 آیتیں نازل کیں، اندازہ لگائیں 10 آیتیں، اس لیے ان کا لقب کیا ہوا بھائی، صدیقہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ تھی۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام سے اپنا نام رکھ لینا۔ جیسے میرا ایک بیٹا ہے محمد، اب میں کنیت رکھ لوں ابو محمد، میری بیٹی کا نام ہے اسما، میں اپنی کنیت رکھ لوں ابو اسما، ابو حفصہ، صحیح بھائی، اسے کیا کہتے ہیں، کنیت۔ تو عرب کے ہاں یہ رواج تھا، ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ رواج نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن عرب میں یہ رواج تھا اور اس کو باعزت باشرف سمجھا جاتا تھا، عزت کا ایک کیا بھائی، عزت والی بات سمجھی جاتی تھی۔ اب دوسری ازواج کی کیا تھی بھائی، سب کی دوسری جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھیں ان سب کی کنیتیں تھیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت نہیں تھی، آپ کی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میری بھی کنیت ہو، مجھے بھی لوگ کنیت کے نام سے پکاریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا ہے عبداللہ، ان کے نام سے اپنی کنیت رکھ لیں، یعنی آپ کا بھانجا، چونکہ خالہ بھی ماں کا مقام رکھتی ہے بھائی، تو اسے اب سبق بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیے گا۔ خالہ کس کا مقام رکھتی ہے بھائی، ماں کا مقام رکھتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی ماؤں کا ادب کرتے ہیں، اپنی ماؤں کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی خالہوں کا ادب اور ان کا کیا کرنا ہے بھائی، ان کی خدمتیں کرنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی بھائی، ام عبداللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں بچپن میں ہی آ گئی تھی، اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو ایک ریشمی کپڑا دیا،
اور اس کے اندر جب دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی. اب وہ کیسے تھی، ڈیجیٹل تھا، کیا تھا بھائی اللہ ہی جانتے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہیں. صحیح بھائی، یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے کہ اعلان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ بھئی یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں، دنیا میں لوگوں میں بہت سے لوگ آئے ہیں جو کامل ہیں، یعنی ان کا درجہ ہے، کمال کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن خواتین میں ایسے کم ہیں، خواتین میں ایسی خواتین کم ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین میں ایک حضرت مریم، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مریم بنت عمران، اور ایک ہیں بھائی آسیہ فرعون کی بیوی، اور تیسرے پر فرمایا کہ حضرت عائشہ کو ایسے فضیلت ہے خواتین پر جیسے سرید کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت ہے. سرید ایک کھانا ہے جس کو شوربے میں ٹکڑے کر کے بنا لیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا بہت پسند تھا اور اہل عرب میں یہ کھانا بہت چلتا تھا، گوشت کا شوربہ، اور اس میں اس کو ٹکڑے ڈال کر اسے بنایا جاتا. حتیٰ کہ آتا ہے کہ بڑے بڑے پیالوں میں بڑی بڑی جب دعوتیں ہوتی تھیں تو اس وقت سرید کا کھانا بنایا جاتا تھا، اسپیشل ڈش ہوتی تھی. تو اس کھانے کو باقی تمام کھانوں پر کیا تھی بھائی، فضیلت تھی. جیسے اگر کچھ عام دوسرے کھانے چل رہے ہوں اور اس کے بعد سرید آ جائے تو سب لوگ باقی کھانے چھوڑ کر کس طرف آئیں گے بھائی، سرید کی طرف آئیں گے. تو حضرت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سمجھانے کے لیے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے. یعنی تمام خواتین میں افضل ترین مقام کس کا ہے بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بہت زیادہ تھا بھائی، محبت بہت زیادہ تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں شادی ہو گئی تھی تو لہٰذا بچپنا بھی ان کے ساتھ تھا. اب آپ دیکھیں، اب ہمارے ہاں کیا بھی معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بھائی عمر کا ایک لحاظ رکھا جاتا ہے تاکہ کیا ہو بھائی، ذہن کیا ہو، مزاج مل جائیں. ایک بات یاد رکھیں، اب یہاں سے اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اگر ایک شوہر کی بیوی اس کا مزاج الگ ہو تو یہ شوہر کے ذمے ہیں کہ اپنی بیوی کا مزاج سمجھے اور اس کا خیال رکھے، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اب سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہو گئی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی، اس وقت میرے پاس کچھ کھلونے تھے اور میری سہیلیاں جو ہیں وہ میرے پاس آ جاتی تھیں اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیا کرتی تھی بھائی، کھیلا کرتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو میری سہیلیاں چلی جاتیں اور میں اپنے کھلونے اٹھا کر رکھ لیتی. اب اس کا کیا مطلب ہے بھائی کہ بیوی کیا ہیں جی، چھوٹی ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، کھیلنے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خیال رکھا. ہم جتنے مرد یہاں پر ہیں ہمیں اس بات کو بخوبی سمجھنا ہے کہ ہمیں بھی کیا رکھنا ہے بھائی، اپنی بیگمات کے مزاج کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی مطلب بچپن کی وجہ سے یا کچھ بھی کیسا بھی ان کا مزاج ہے تو اس کو سمجھ کر ان کا خیال رکھنا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور میرے پاس ایک گڑیا اور ایک گھوڑا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گڑیا ہے. وہ ڈول ٹائپ ایک کپڑے کی بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک جو گھوڑا تھا اس کے پر بنے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا ہے لیکن گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، بھلا گھوڑے کے بھی کبھی پر ہوئے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اب ذہانت دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جی ہاں گھوڑے کے پر ہوتے ہیں نا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے کیا تھے؟ پر تھے. یہ تھا ان کا علمی مقام بھی آپ دیکھیں. اچھا ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بھائی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی ہے. اس میں بہت سی باتیں ہیں، بہرحال ان کے جوابات ہیں. ایک جواب ان میں سے ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ اس لیے کہ تاکہ جو ہے چھوٹی عمر سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جو علمی باتیں ہیں وہ کیا ہو جائیں بھائی، پختگی سے آ جائیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابیات میں سب سے زیادہ روایتیں جو کی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام میں 10 بڑے مفتیان تھے، 10 جن سے لوگ فتویٰ طلب کرتے تھے۔ ان 10 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی تھا، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی بھی مسئلے میں مشکل پیش آتی، یعنی جب بھی ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے، کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ نہ آتا، تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس مسئلے کا حل دے دیتی۔ سمجھ آ رہی بھی بات؟ اب وہ بات سمجھ آ رہی کہ چھوٹی عمر میں جو شادی کی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے شاگرد بھی تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے تھے۔ ان میں کچھ شاگرد جو تھے وہ محرم تھے، وہ ڈائریکٹ آ جاتے تھے، اور کچھ شاگرد جو تھے وہ پردہ میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار زیادہ تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وقت پسند کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارنا، یعنی وقت گزارنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پسند کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں برابری کیا کرتے تھے۔ ایک بات یہ بھی سن لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے مستثنا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کیا کریں بھئی، برابری کریں، لیکن یہ امت کو سبق دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی بھئی، برابری کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ لازم نہیں کیا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بھئی، برابری کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلی میلان تھا، دلی محبت تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوا کرتی تھی تو تب تحفے تحائف زیادہ بھیجا کرتے تھے، حتیٰ کہ دوسری صحابیات، دوسرے ازواج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دوسرے ازواج سے یہ بات کی کہ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ صحابہ کو یہ بات کہیں کہ بھائی جب ہماری باری ہوا کرے تب بھی آپ تحفے دیا کریں، ہماری باری میں تو تحفے ہی نہیں آتے، تحفے تو سارے چلے جاتے ہیں کن کے پاس بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی زیادہ تھی، حتیٰ کہ بعض ازواج نے اپنی باری بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا تھا کہ بھائی آپ چاہے تو نہ آیا کریں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہ لیا کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنگی سفروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں بھی ایک الگ مقام رکھتی تھیں۔ بھائی جنگ میں کون جاتا ہے؟ ایک جو ڈرنے والا بندہ ہے، جو خون دیکھ کر گھبرا جائے، وہ جنگ میں کہاں جائے گا؟ جب زخمی لوگ ہوں گے، خون نکل رہا ہے تو وہ تو گھبرا جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بھی تھی اس کے ساتھ، دیکھیں علمی مقام، ہر مقام میں آگے آگے، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ، غزوہ احزاب میں اور غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا بندوبست اور جو زخمی تھے ان کے لیے مرہم پٹی کا جو ذمہ تھا، جو انچارج تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جنگی مہمات میں حصہ لینا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ باقی جو سفر ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ملتی ہے جو بہت مشہور ہے، اور منافقین نے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی، غزوہ بنو مستلق، یہ بھی غزوہ تھا، جنگی سفر تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں۔ جب واپس وہاں سے آنے لگے تو واپسی پر ایک جگہ پر مہاجرین اور انصار کے درمیان ذرا سی چپکلش ہوگی بھائی، ذرا کیا ہوگی بھائی، جیسے کیا کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایک پانی کا مسئلہ ہوا۔ تو بھائی منافقین نے وہاں پر ان کو موقع مل گیا، انہوں نے صحابہ کو آپس میں لڑوانا چاہا، بات آگے پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب ہوتی ہے سفر کی اس کو ذرا تبدیل کر دیا کہ جب چاہتے بھائی یہاں پر تھوڑی دیر کیا جائے، ٹھہر جائیں۔ اب جب ٹھہر جاتے سفر کے لیے، مکان آرام کرنے کے لیے، تو کیا ہوتے بھائی وہ چہم گوئیاں شروع ہو جاتی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے حکم دیتے کہ بھئی چلو بس اب چلتے ہیں. جو آرام کرنے کا جتنا ٹائم ہوتا تھا معمول کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ٹائم نہیں دے رہے تھے. یہ لیڈر کی کیا ہے بھائی، کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، جی قائدانہ کیا ہے، قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کر رہا ہے، اپنی لیڈ کیسے کر رہا ہے. اب سفر میں کیسے کر رہے ہیں بھائی، یہاں پر ٹھہریں گے اور چلو جی اب چلتے ہیں. اب یہ ترتیب چونکہ چینج ہو گئی تھی. اب رات کے وقت ٹھہرے ہیں ایک جگہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھا کہ معمول کے مطابق ابھی زیادہ ٹھہریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں، کیونکہ کیا ذہن میں ہے کہ بھئی ابھی قافلہ ٹھہرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو ہے کہ بھئی قافلے کی ترتیب بدل دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین دوبارہ سے کیا کریں بھئی، دوبارہ سے مسئلے کو اٹھانا شروع کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ جلدی حکم فرمایا کہ بھئی اب ہم چلتے ہیں، چلو جی یہاں سے نکلتے ہیں. قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کجاوا تھا، جو ڈولی تھی، اس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن کم تھا، ابھی چھوٹی عمر تھی، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، اور دبلی پتلی تھی. تو صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ بھائی اندر بیٹھے بھی ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں. صحابہ نے اونٹ پر وہ کجاوا رکھ دیا، قافلہ وہاں سے روانہ ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب آئی وہاں پر میرا ایک ہار گم ہو گیا، مجھے آنے میں بھی اس لیے دیر ہو گئی. اب جب میں واپس آئی تو وہاں آ کر میں نے دیکھا کہ بھائی قافلہ کیا ہو گیا ہے، چلا گیا. اب میں پریشان، میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، میں تو اکیلی جا نہیں سکتی اور پیدل ہوں. پھر میں نے سوچا کہ قافلے جب پتہ چلے گا نبی علیہ السلام کو کہ بھئی حضرت عائشہ نہیں ہے تو واپس آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے. تو میں اسی لیے وہیں پر بیٹھ گئی اور وہاں پر انتظار کرنے لگی. ہوتا یہ تھا کہ قافلہ جب چلتا تو پیچھے ایک ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے کہ وہ کیا کرتا تھا، قافلے کی اگر کوئی چیز پیچھے رہ گئی تو اس کی نگرانی کرتا، اسے اٹھاتا اور لے آتا. تو اس وقت مامور تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈیوٹی پر. وہ آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو انہوں نے بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً سے آگے پردہ کر لیا اور انہوں نے اپنی اونٹ کی سواری جو ہے ان کو بٹھایا اور وہ ایک طرف کھڑے ہوئے اور مجھے اونٹ پر بٹھا دیا. اب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر ساتھ ساتھ چل دیے قافلے کے پیچھے. قافلے کے پیچھے گئے، جب دیکھا لوگوں نے، دن کا وقت تھا، لوگوں نے دیکھا بھئی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. اب منافقین، ان کا جو لیڈر تھا بھئی منافقین کا بڑا سردار عبداللہ بن ابی، اس نے جناب پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی کہ بھئی نعوذ باللہ یہ دونوں جو ہے بعد میں آ رہے ہیں تو یہ ضرور کوئی کیا ہے جی. اب یہ تہمت لگا دی اور یہ بات جناب پھیل گئی. جیسے جنگل میں کیا بھئی، سوکھے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے، تیزی سے یوں پھیلی، کیونکہ بات بہت بڑی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بات تھی. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلی، آپ علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بے حد غمگین ہوئے. ایک بات اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کا علم تھا تو پھر غمگین ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لہٰذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے. باہر کیف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہوا تھا. وہ کچھ بیمار ہو گئی تھی، بیمار ہو کر اپنے گھر میں ٹھہری اور بیماری کے دنوں میں گھر میں ٹھہری رہیں، باہر جاتی لیکن کسی سے بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کر رہے ہیں، ہاں جی اب کیا کیا جائے، کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا تھا اور لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، جن میں یہ بہت لمبا ایک واقعہ ہے. مختصر یہ کہ حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہہ رہے بھائی مشورہ کیا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مشورے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر ایک غلط عورت کو کیا لے آئے بھائی آپ کے ساتھ جمع کر دیں. تو لہٰذا یہ بہتان عظیم ہے، یہ ہو نہیں سکتا. باہر کیف یہ مشورہ ختم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غمگین حالت میں کیا ہے بھئی دن گزار رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتی ہیں حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری تھی، بخار کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرنے لگتی ہیں. حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بتاتی ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا ہوا ہے، لوگ تو یہ الزام لگائے ہوا ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک تو پہلے سے بیمار ہیں بھائی، دوسرا یہ الزام لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں آئی اور میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، میں روئے جا رہی ہوں. اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں، ابا کی طرف تشریف لے جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بعض اوقات کہا کرتے تھے کہ نہیں ابھی ٹھہریں، بعد میں چلے جائیے گا، کل چلے جائیے گا، پرسوں چلے جائیے گا. یعنی یہ کب ہوتا ہے بھائی؟ جب محبت انتہا کی ہو تو بندہ کہتا ہے نہیں ٹھہریں، ابھی بعد میں چلے جائیے گا، ٹھیک ہے چل جائیں گے، ایسے کر لیں گے. تو یہ وہ واحد مرتبہ تھا، واحد وہ مقام تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی سمجھ گئی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کہ ادھر بھی ناراضگی تو شامل ہے. ایک تو لوگوں نے بہتان لگایا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اسی لیے تو پہلے کی طرح روکا نہیں مجھے، بلکہ فوراً کیا کہہ دیا کہ بھائی آپ کیا ہو جائیں، ٹھیک ہے چلے جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آ گئی اپنے ابا کے گھر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اب میں نے آ کر وہاں پہ پوچھا ان سے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو بھی کیا اس بات کا علم ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت ام رومان، ان کو بھی اس بات کا علم تھا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں کہتے میرے بارے میں کچھ؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اب ہمیں تو آپ کی صداقت پر یقین ہے، لیکن بات اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ اب ہم اس میں کیا بولیں گے، ہمارے بولنے کی کیا گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنے دن یہ واقعہ رہا میری آنکھوں میں سے نیند جو ہے وہ غائب ہو گئی اور ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے، میں ہر وقت روتی ہی رہتی تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ایک بات پھر سے وہی بات کروں گا، اگر اللہ کے نبی کو یہاں پر علم ہوتا تو یہ بات آخر کیوں کی جاتی؟ اتنا جو سارے کیا ہیں بھائی، مشکلات میں ہیں، سارے غمگین حالت میں ہیں، آخر یہ غم پھر برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا ایک بات واضح ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کہتی کہ اب میری صداقت جو ہے وہ اللہ ہی دے گا، اگر میں غلط ہوں میں صحیح ہوں، اب میری صداقت کون ہے بھائی؟ اللہ ہی دیں گے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک بازی، میری جو ہے میری پاکی کو بیان کریں گے، اور میں اس انتظار میں تھی کہ ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو سورہ نور کی 10 آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت میں، آپ کی پاکی میں بیان کی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی خوش ہوئی اور مجھے یقین یہ نہیں تھا، مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی کو بیان کریں گے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی کو قیامت تک قرآن میں بیان کر دیں گے، کہ قیامت تک آنے والا مسلمان، ہر مسلمان قرآن میں میری پاکی کی کیا کرے گا بھائی؟ تلاوت کرے گا. تو یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملتی ہے. آپ اس میں دیکھیں ایک جو جملہ ابھی یہاں پر آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بھائی کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لیں. تو لہٰذا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ معافی کی گنجائش ہے. ہم سب کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. بہت سے لوگ پھر بہت آگے تک اقدامات اٹھا لیتے ہیں، لیکن بہر کیف ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بہت سے فضائل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں وہ واحد خاتون ہیں کہ جو کنواری تھی، باقی سب جو ہیں مطلقہ تھیں یا بیوائیں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ واحد تھی جو کنواری بیوی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتی تھی، جیسے گوشت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے اس کو کیا کرتے تھے بھائی؟ کھاتے تھے. جہاں جس پیالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیالہ گھما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا کر پیار جتانے کے لیے، پیار ہو تو پیار جتانا بھی چاہیے. ذیشان صاحب آپ کو نہیں پتا بھی، پیار ہو تو پیار، ایسی ہنس رہے ہیں، پیار ہو تو پیار بھائی جتانا بھی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے.
جی ہاں، اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بھائی ویسے پی لیتے، لیکن کیا کہتے کہ عائشہ دیکھو یہ دیکھو، اب وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے بھائی، پیتے تھے۔ اب یہ کیا ہے بھائی، پیار کا ایک انتہائی اوپر کا لیول ہے، اور پیار کو جتانا یہ بھی چاہیے، اور پیار بھی اتنا زیادہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حجرے میں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو تمام ازواج نے فرمایا کہ بھئی اب ہم اپنی باری سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، آپ جہاں چاہیں وہاں ٹھہریں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں جا کر ٹھہر گئے۔ اب جتنے دن بیمار رہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں لی ہے، آخری چیز وہ کیا ہے بھائی، وہ مسواک ہے۔ اور مسواک کون سی تھی؟ حضرت عبد الرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی گھر میں تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں، یہ ہماری بہنیں بھی اوپر سن رہی ہیں، تو یہ بات، یہ میاں کو سمجھنا، میاں کے مزاج کو سمجھنا، یہ بھی کیا ہے بھائی، بیوی کی ایک خاص کیا ہے کیفیت ہونی چاہیے، خاص صفت ہونی چاہیے۔ جی ہاں، خاص صفت ہونی چاہیے، اور یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اور خوشی کو بھی سمجھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ناراضگی اور میری خوشی کو سمجھ جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں ناراض ہو، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں خوش ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو محمد کے خدا کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے خدا کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ کا نام نہیں چھوڑتی۔ یہ جیسے کیا ہوتا ہے بھائی، یہ ناز ہوتا ہے، ناز کہ دل میں پھر بھی میں دل سے ناراض نہیں ہوتی۔ یہ بھائی کیا ہے بھائی، دکھانے کے لیے بعض اوقات ہو جاتی ہے، پیار محبت میں یہ باتیں چلتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے ان سے وہ مسواک لی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسواک کو چبایا، نرم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو پھر کیا۔ تو آخری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گئی ہے کیا ہے وہ بھائی، وہ مسواک ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا ہے۔ اب ظاہری بات اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب بھی ہے، تو اس قدر محبت بھائی۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ آخری جو لمحہ ہے، وہ آخری لمحہ بھی کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا ہوا ہے۔ اسی اسنا میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جاتی ہے اور آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو محبت اس قدر زیادہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پھر آپ اس بات کا اندازہ یہیں سے لگائیں کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حجرے میں ہیں۔ وہیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بھائی روضہ انور بنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی وہیں آرام فرما ہیں۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے خلاف اشارتاً، جملتاً یا کسی بھی قسم کی خلاف زبان درازی کرے بھائی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے جہنم کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہم سب کے لیے کیا ہے بھائی، بولے نا، ہاں ہم سب کے لیے کیا ہے بھائی، عملی سبق ہے ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ علمی کس قدر مقام رکھتی تھی کہ تمام صحابیات میں سب سے زیادہ روایات جو کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کی تعداد 2210 ہے۔ 2210 احادیث ایسی ہیں کہ جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔
تو اندازہ لگائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام کتنا تھا. تو آج ہمیں بھی، ہماری خواتین کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات کی زندگی، دیگر صحابیات کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں اس طرح سے لانا اور علمی مقام پیدا کرنا اور اس طرح سے عمل کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے بھائی لازم ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.